ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میٹرو ون نیوز کی ماہ ربیع الاول کی خصوصی نشریات ہیں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان صاحب، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی محسن صدیقی صاحب. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ قاری فیصل چشتی بھی موجود ہیں، ان کو بھی ہم ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. اور ناظرین، ہم گفتگو کر رہے ہیں آج غزوات کے حوالے سے بھی، کچھ اسلامک نالج کے حوالے سے بھی بات کر رہے ہیں. پھر جب ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے میں جو ریاست قائم کرتے ہیں، وہاں یعنی وہ مدینہ جو یثرب کہلاتا تھا، جہاں بیماریوں کا ایک پڑاؤ تھا، جہاں فسادات، جنگیں، یہ تمام چیزیں مدینے میں موجود تھیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے بعد سے یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اور مدینہ صرف امن، امان، سلامتی، صحت، خوشحالی کا گہوارہ بن جاتا ہے. حافظ صاحب، ریاست مدینہ کی بات ہم نے بڑی سنی ہے سر، اور ریاست مدینہ میں نہ تو کوئی فسادات تھے، نہ مہنگائی تھی، نہ کوئی دوسرے مسائل تھے. کیا سمجھتے ہیں سر، یہ مطلب 3-3.5 سال ہمیں اب ہو چکے ہیں یہی سنتے ہوئے کہ ہم پاکستان کو ریاست مدینہ بنانے جا رہے ہیں، کہاں کھڑے ہیں ہم اس وقت؟ اصل میں بس دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے. یا تو آپ دعویٰ اتنا بڑا نہ کریں، دعویٰ کریں تو کم از کم ہم یہ تو نہیں کہہ رہے نا کہ آپ ویسی ریاست بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے، لیکن آپ اس کی طرف پیش رفت کرتے ہوئے تو نظر آئیں. کچھ آپ کے جو ہے وہ عادات و اطوار ایسی ہوں جو آپ کی پوری کابینہ ہے، آپ کی پوری حکومت کی مشینری ہو، وہ اس طرف چلنا چاہتی ہو. بہرحال میں اس پہ تو گفتگو ہی نہیں کرتا. ظاہر ہے کہ یہ بہت ہی عجیب صرف ایک ریٹرک اور ایک نعرہ لگا کر آپ لوگوں کو کہہ تو سکتے ہیں، لیکن پریکٹیکلی جب آپ کا کوئی قدم بھی اس جانب نہیں ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اس بات سے ہی دستبردار ہو جانا چاہیے ایک اچھے مسلمان کی حیثیت سے. میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ اس وقت جو صورتحال ہے، دیکھیں معیشت کا خراب ہونا، مہنگائی کا بڑھنا، مدینہ منورہ میں بھی ایک زمانے میں قحط پڑا تھا نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اور ظاہر ہے اس میں حالات جو ہے خراب ہو گئے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت جو ہے وہ چور کی جو سزا ہوتی ہے ہاتھ کاٹنا، اس کو معطل کر دیا تھا. ٹھیک ہے، یہ ہوتے ہیں ویژنری لوگ، یہ ہوتے ہیں جن کا دین کا فہم ہوتا ہے. اور ایک آدمی بھی بھوک سے نہیں مرا تھا، جبکہ کمیونیکیشن کا نظام نہیں تھا اس وقت اس طرح کا. گھوڑوں پر، اونٹوں پہ پیدل سفر ہوتے تھے، ساز و سامان کس طرح سے ادھر سے آیا ہوگا. لیکن مینجمنٹ ایسی تھی اور ایثار ایسا تھا اور قربانی ایسی تھی کہ لوگوں نے اپنی تمام چیزیں لا کر نکال کر سامنے لا کر رکھ دیں، اس لیے کہ تربیت ہوئی تھی. جو مدینہ کی اسلامی ریاست کا تصور ہے وہ ساری چیزیں ایک ساتھ کرنے والی ہیں. ذہنی طور پر لوگوں کی تربیت کرنا، اس وقت کا جو اویلیبل میڈیا ہو وہ لوگوں کی تربیت کر رہا ہو، اچھے اخلاق سکھا رہا ہو، غریب اور امیر کے درمیان تفریق کم سے کم ہوتی چلی جائے، مواقع سب کو یکساں فراہم کیے جائیں. اس وقت کی جو تعلیم تھی اس کے مواقع غریب کے لیے بھی تھے، امیر کے لیے بھی تھے. علاج کی جو سہولت غریب کے لیے تھی وہی امیر کے لیے تھی. سب ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے. امیر غریب ختم نہیں ہوتا کبھی بھی، وہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے. لیکن کسی غریب کی غربت کے اوپر اور اس کے استحصال پر کسی امیر کی کوٹھی نہیں بنتی، اس کا بینک بیلنس نہیں بنتا. جب ایک طرف ہمارے کوئی وزیر صاحب یہاں پر جب اعلان کرتے ہیں کہ آپ 9 دانے چینی کم کھائیں، تو بھائی ان سے پوچھو تو آپ بھی تو اپنی شہد کی بوتلیں کم کر دیں. وہ کم نہیں کریں گے آپ، وہ اللہ تعالیٰ وہ یاشیاں آپ کی ختم نہیں ہوں گی. وہ عوام جو پہلے ہی پسے ہوئے ہیں، جو پہلے ہی ہمارے لیٹیاں لگا کے ہمارے بچے پیٹرول ڈلوا رہے ہیں 30 روپے کا، اب تو وہ 30 روپے کا ڈلائیں گے تو اسی میں آئے گا پائپ کے اندر. آپ مجھے بتائیں نا کہ کیا کر دیا انہوں نے ہمارے ساتھ. اور باتیں اتنی بڑی بڑی کریں تو یار شرم آنی چاہیے. بس میں یہ بات کہتا ہوں. اور کچھ بھی آپ کی جو مخالف جماعتیں وہ کہتی ہیں کہ اسلامی جو جماعتیں ہیں ان کا کام تبلیغ ہے اور دین کے کام ان کے ذمہ ہونے چاہیے، سیاست کرنا جو ہے نا وہ اسلامی جماعتوں کا کام نہیں. سر اس پہ کیا کہیں؟ اصل میں ایک تو اسلامی جماعتوں کا تصور بھی ٹھیک ہونا چاہیے. یعنی وہ جماعت جو کسی مسلک کی طرف بلائے، کسی دین کی چند جزیات کی طرف بلائے، اس کو دینی یا اسلامی جماعت مکمل طور پر نہیں کہنا چاہیے میرے حساب سے. کیونکہ ہمارا دین مسلکوں کو قبول تو کرتا ہے، مسلکوں کو پسند بھی کرتا ہے. کہ اگر مسلک کا مطلب کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو جتنی بھی تعلیمات ہیں مختلف ذرائع سے ہم تک پہنچی ہیں، اور اس میں جو اختلاف ہے اس اختلاف کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی کسی عالم دین
کے پیچھے کسی امام کے پیچھے تقلید کرتا ہے، کوئی براہ راست حدیث سے لیتا ہے، کوئی کسی امام کی تقلید کرتا ہے، اور ہر چیز جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اس میں اختلاف علمی ہو سکتا ہے لیکن وہ ہر چیز بہترین ہے. اور اس سارے اختلاف کے باوجود دین کی جو اصل ہے، جو 99% ہے، وہ ایک ہے کہ اللہ کی حاکمیت ہونی چاہیے، سود کا نظام نہیں ہونا چاہیے، ظلم نہیں ہونا چاہیے، عدل ہونا چاہیے، تعلیم سب کے لیے ہونی چاہیے، علاج کی سہولت ہونی چاہیے، غریب امیر کی تفریق نہیں ہونی چاہیے، اور فیصلہ اس بنیاد پر نہیں ہوگا کہ کون طاقتور ہے اور کون کمزور ہے. اس پہ تو سب کا اتفاق ہے. تو وہ لوگ جو 1-2-3% چیزوں کو، جو فرع، جس کو فروعیات کہتے ہیں، اس کو اصل دین بنا کر اسلام کی تعلیم دے، وہ اسلامی تعلیم نہیں ہے، وہ مسلک کی تعلیم ہے، وہ جز کی تعلیم ہے، وہ فرقے کی تعلیم ہے. تو وہ اسلامی دینی جماعت جو بھی ہوگی وہ مکمل دین کی بات کرے گی، جزیات میں کم بات کرے گی اور کلیات کے اوپر زیادہ گفتگو کرے گی. تو ہم ظاہر ہے کہ آپ سمجھتے ہیں اس بات کو کہ جماعت اسلامی جس پیغام کو لے کر چلتی ہے وہ یہی ہے کہ ہم تمام ائمہ، تمام مکاتب فکر، سب کی عزت اور تکریم بھی کرتے ہیں، اور جو تنوع اور جو ویرائٹی دین کی عبادات کو کرنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہو کر ہم تک پہنچی ہے، اس سب کو قابل قبول سمجھتے ہیں. بڑے ائمہ تو ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، یہ تو مسئلہ ہمارے یہاں پیدا ہو گیا ہے. تو وہ اسلامی جماعت کا تصور تو یہ ہے. اب آ گئی یہ بات کہ اسلامی جماعت کا کام تو جو ہے وہ تبلیغ کرنا ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حیثیت تو مبلغ دین کی تھی، اس لیے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیثیت، اصل میں جو مشن آپ کو مبعوث فرما کر دیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ وہی ہے اللہ جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اس دین کو دنیا کے تمام ادیان باطلہ پر غالب کر دے. اور دین کا مطلب محض عبادات کا مجموعہ نہیں ہے، دین کا مطلب نظام زندگی ہے. وہ کسی بھی عقیدے کی روشنی میں زندگی گزارنے کے پورے نظام کو دین کہتے ہیں. بے شک بے شک. جتنے بھی عربی کی آپ تمام مذہب اور دین میں یہ فرق ہوتا ہے. تو دین یہ ہے. تو کیسے ممکن ہے کہ جہاں سے چیز گورن ہوتی ہو پوری سوسائٹی، دینیات میں تو تمام چیزیں آ جاتی ہیں، تمام چیزیں آ رہی ہیں. بس میسج تو یہ ہے کہ ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، آپ کی اتباع اور آپ کی اطاعت کرنی چاہیے. جزیات چھوٹی ہیں اور بڑی چیزیں زیادہ ہیں اسلام میں. ہم ایک دوسرے کے خلاف کفر کا، یعنی جو اہل دین ہے ویسے بھی وہ معاشرے میں کتنے ہیں، اگر وہ بھی ایک دوسرے کو کافری قرار دیتے رہیں گے، ایک دوسرے کو اسلام کے دائرے سے نکالتے رہیں گے، بجائے اس کے ایک دوسرے سے افہام و تفہیم کریں. اور اصل میں تو وہ لوگ جو جن کو دین کی معلومات نہیں ہے، بلکہ پورا عالم ہے اس وقت، دیکھیں اس جو ایک بات ہے وہ یہ ہے، پوری دنیا اس وقت ایک نظام کی متلاشی ہے. کمیونزم نے کچھ نہیں دیا، سوشلزم نے کچھ نہیں دیا. بہت شکریہ حافظ صاحب، آپ تشریف لائے، بہت اچھا لگا. ناظرین، امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. یہاں ہم ایک وقفہ لینا چاہیں گے، لیکن وقفے سے پہلے میں چاہوں گا درخواست کرنا قاری فیصل چشتی سے کہ وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند اشعار پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں.
नाज़रीन वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मेट्रो वन न्यूज़ की माह रबीउल अव्वल की खुसूसी नशरियात रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन अब हमारी नशरियात अपने अख्तामी मराहिल की तरफ गामज़न है। हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती मोहसिन सिद्दीकी साहब और हमारे साथ मौजूद हैं शकील मदनी साहब और नातख्वां सनाख्वां फौजिया खादिम भी हमारे साथ मौजूद हैं। मुफ्ती साहब अब इस ट्रांसमिशन के अख्ताम पे सबसे पहले तो आपसे अब मैं चाहूँगा कि आप समराइज़ भी कर दें और एक मैसेज दे दें देखने वालों के लिए। देखें ग़ज़वात, मैं थोड़ी सी इस बात को वज़ाहत करना चाहता हूँ। एक होता है ग़ज़वात, एक होता है सरिया। ग़ज़वात वो होते हैं जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शामिल हो, और सरिया उसे कहते हैं जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम शामिल हो। और सारी बात कि ग़ज़वा बदर वो मारका था जिसने बताया कि कम तादाद को मत देखें, जज्बा ईमानी को देखें। और ये देखा जाए कि आप देखें सहाबा कराम 14 सहाबा कराम शहीद हुए उस ग़ज़वे में, और 70 जो है वो जो है काफिर जो है वो कत्ल हुए, 70 को कैदी बना लिया गया। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन कैदियों को भी एक पैगाम ये दिया कि जो पढ़े लिखे थे उन्हें अल्लाह के उसने फरमाया तालीम पे और वो तालीम दें किनको, उन सहाबा कराम को जो पढ़े लिखे नहीं। तो ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलारे में अभी भी आका अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं। तो इस्लाम तो इतना प्यारा दीन है। और रही बात, आपने अभी मदीने की रियासत की आप बात कर रहे थे कि क्या और क्या जो इस्लामी हाकिम है क्या सियासत से करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, तो अलमुख्तसर बात है कि हज़रत उमर फारूक क्या फरमाते हैं। फरमाते हैं कि मैं खत्ताब का बेटा था, अभी नबी अलैहिस्सलाम का कलमा नहीं पड़ा था, बाप ने 5 ऊँट दिए। कितने ऊँट? 5। और कहा इसको कतार में लगा दो। तो मैं पहला ऊँट लगाता, चौथा आ गया था, चौथा ऊँट लगाता, तीसरा ऊँट आ गया जाता, जब तीसरा ऊँट लगाता दूसरा ऊँट आ गया था। मैं 4 या 5 ऊँटों को कतार में नहीं लगा सकता था क्योंकि मैं सिर्फ खत्ताब का बेटा था, मैंने अभी नबी का कलमा नहीं पढ़ा था, हुजूर की गुलामी इख्तियार नहीं की थी। लेकिन जब अल्लाह के रसूल का कलमा पढ़ा और मुझे अल्लाह के रसूल हसन के वसीले से ये खिलाफत अदा फरमाई, 22 लाख मुरब्बा मील पर मेरी हुकूमत है, उम्मत भी सीधी और हुकूमत भी सीधी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मकसद क्या था कि हाकिम वक्त ऐसा होना चाहिए। और सियासत शियार तो हमारा ही है। असल अगर देखा जाए तो इस्लामी निज़ाम का ये जो अभी बात कर रहे थे ना कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि पहले तो खवातीन को जिंदा दुरकोर कर दिया जाता था, ये मेरे नबी का ही तो सदका है। आने के बाद फरमाया कि बेटियों को जिंदा दुरकोर न करो, ये तो अल्लाह की रहमत है। तो क्या था? तो असल बात ये कि अल्लाह के रसूल की ज़ात को अगर हम देखें कि अगर मदीने की रियासत की बात करते हैं, आप अभी तो आपने सुना कि एक वक्त ये था, एक वक्त ऐसा भी आया कि ज़कात लेकर सहाबा कराम और ताबईन मदीने की गलियों में फिर रहे हैं, लेकिन कोई शख्स ज़कात लेने वाला नहीं था। वाह 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 वाह। ये क्या था? यही तो निज़ाम कायम किया था कि इस्लाम का निज़ाम ऐसा था कि अब सारे जो है वो हाकिम अमीर बन चुके थे, यानी जो गुरबा थे अब वो भी, यानी जो ज़कात लेने वाले थे अब वो ज़कात देने वाले बन गए थे। बहुत खूबसूरत बात आपने की, बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती मोहसिन सिद्दीकी साहब, आप तशरीफ लाए। नाज़रीन हमारे साथ शकील मदनी साहब मौजूद। शकील मदनी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अब इस ट्रांसमिशन के अख्ताम में हम दरख्वास्त करना चाहेंगे फौजिया खादिम से कि वो नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने की सआदत हासिल करें। कुछ नहीं
नहीं मांगता। सुभान अल्लाह, बहुत शुक्रिया फौजिया खादिम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शकील मदनी साहब आपका शुक्रिया, मुफ्ती मोहसिन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अब इस ट्रांसमिशन का अख्तिताम करते हैं। अगर कोई गलती हो गई हो तो अल्लाह ताला से माफ़ी का ख्वास्तकार हूँ, आपसे दरगुजर की दरख्वास्त है। मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।